سواتی الیکشن کمیشن پر برس پڑے، کہا آپ جہنم میں جائیں، ایسے اداروں کو آگ لگا دیں۔ وفاقی وزیر کا الیکشن کمیشن پر پیسے لینے کا الزام۔ شفاف الیکشن کے لیے اگلے انتخابات ای وی ایم سے ہی ہوں گے۔ اگر ہمیں چیف الیکشن کمشنر پہ اعتماد نہیں ہے تو مجھے بتائیں وہ الیکشن کیسے کریں گے؟ آپ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے اعلیٰ کار نہ بنیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں الیکشن کمیشن مکمل طور پر اپوزیشن کے ساتھ فریق کی حیثیت سے جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب کو زیادہ شوق آیا ہوا ہے کہ وہ ایک اپوزیشن کے ماؤتھ پیس کے طور کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آج الیکشن کمیشن پر حملہ ہو سکتا ہے تو کل سپریم کورٹ پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن تم بھی تیاری کرو اور جو اپوزیشن والے ہیں وہ بھی تیاری کرو۔ واقعی ایک ہی بات ہے، یہ ہٹلر کے شاگردوں والا اعلان ہے۔ اپوزیشن آج بے نقاب ہو گئی، اس کے چہرے سے نقاب اتر گیا ہے۔ جو حکومت کی چیخیں ہیں وہ صاف بتا رہی ہیں کہ اس جن کی جان اس ای وی ایم کے اندر ہے۔ اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اس طرح سے ایک سیاست کرنی ہے تو میں تو ان کو دعوت دوں گا کہ وہ الیکشن کمیشن کو چھوڑے اور خود الیکشن میں امیدوار آ جائیں۔ دنیا کو، پاکستان کو بلا جواز تنقید کے بجائے ان کی شاگردی اور مریدی اختیار کرنی چاہیے۔ الیکشن کمیشن کا وفاقی وزراء فواد چودھری اور اعظم سواتی کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ، وفاقی وزراء کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے مسترد کر دیا۔ اعظم سواتی سے الزامات کے ثبوت مانگنے کا بھی فیصلہ، اعلامیے میں کہا نوٹس کے بعد مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ، میں ہوں محمد مالک۔ کافی خبریں ہیں جیسے ابھی اپنے ابتدائیے میں دیکھا۔ ایک تو الیکشن کمیشن نے نوٹس ایشو کر دیے آج فواد چودھری صاحب کو، فیڈرل انفارمیشن منسٹر کو، اور اعظم سواتی منسٹر فار ریلویز۔ 10 ستمبر کو بڑی گولہ باری کی، بڑی سخت باتیں کی، کچھ آپ نے سنی بھی ابھی۔ اب ان کو نوٹس آج مل گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فواد صاحب نے ایک ٹویٹ بھی ساتھ ہی داغ دی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کہتی ہے، کوئی 40 منٹ پہلے آیا، الیکشن کمیشن کا احترام اپنی جگہ، لیکن شخصیات کے سیاسی کردار پر بات کرنا پسند نہیں تو اپنا کنڈکٹ غیر سیاسی رکھیں، نوٹس آیا تفصیلی جواب دیں گے۔ بحیثیت ادارہ الیکشن کمیشن کی حیثیت مسلمہ ہے، لیکن شخصیات غلطیوں سے مبرہ نہیں اور تنقید شخصیات کے کانڈکٹ پر ہوتی ہیں، ادارے پر نہیں۔ سو the battle lines are drawn۔ میڈیا کے ساتھ بھی فواد چودھری صاحب کی بیٹل لائنز are drawn۔ عدالت میں، سپریم کورٹ میں بھی ایک جج کے ساتھ حکومت کی بیٹل لائنز are drawn۔ حکومت سب کے ساتھ اچانک اس وار پاتھ پہ کیوں چلی گئی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا جاؤں کہ الیکشن کمیشن کے پاس ویسے ہائی کورٹ کی پاورز ہیں کہ کسی کو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں سزا دے سکتی ہے، آج تک نہیں ہوا، بٹ لیٹس سی۔ ایشو یہ ہے کہ یہ جھگڑا ہے کس بات کا، کہ واقعی ای وی ایم کا غصہ ہے یا جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کی بھی رپورٹس ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی نے اپنی رپورٹ بنا لی، اگرچہ دوسری سائڈ اس پہ بڑے کویسچن مارکس ریز کر رہی ہے، کیا وہ ہے؟ ویسے کل پی ایم ایل این کو بھی بلایا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے فارن فنڈنگ میں، وہ بھی اس کی بھی صورتحال کریں۔ دوسرا ویری انٹرسٹنگلی سینیٹر کامل علی آغا صاحب جو الائڈ پارٹی ہیں پی ٹی آئی کی، انہوں نے آج اڑا کے رکھ دیا ہے پنجاب میں بزدار صاحب کو، اور سینٹر میں تو انہوں نے کہا ہے کہ جو سی فیڈرل گورنمنٹ ہے یہ چرا رہی ہے لوگوں سے پیسے، جعلی بلنگ کر کے، 2 نمبر کام کر کے، اور پنجاب میں انہوں نے کہا کہ جی جتنا ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے اس کی ذمہ داری بزدار صاحب پہ آتی ہے، ساتھ مگر ایڈ کیا ہے چاہتے ہیں وہ کامیاب ہوں لیکن لیریں اتار دی انہوں نے ان کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہاں پہ یہ روز بدل رہا ہے، چیف سیکرٹری فلانا بدل رہا ہے، 6 مہینے میں کون پالیسی لائے گا، کون کرے گا، اور کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ انٹرسٹنگلی 3 دن پہلے 12 کو مونس سلائی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی بلاول بھٹو صاحب سے، اور اگر ہم تھوڑا سا خبروں کا تجزیہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا پچھلے 8 ماہ میں قریباً ہر ماہ میں کوئی نہ کوئی ملاقاتیں بڑی امپورٹنٹ ہو رہی ہیں، پی ایم ایل کیو کی اور اس کی پیپلز پارٹی والوں کی۔ ادھر سے کامل علی آغا صاحب پوائنٹ مین ہیں، ادھر سے فارمر پرائم منسٹر اپنے راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کیا واٹ از گوئنگ آن، کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جو یہ پنجاب میں ہوا ہے کنٹونمنٹ بورڈز، ویسے کنٹونمنٹ بورڈز کو کبھی لفٹ نہیں کراتے تھے، لیکن آج کل بڑا انٹرسٹنگ اس میں زاویے دیکھے جا رہے ہیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ ٹرائل ہے، جو آپ کے لوکل گورنمنٹ کے پولز ہیں یہ اس کا ٹریلر ہے، اور پھر لوکل گورنمنٹ پولز ٹریلر ہوں گے آنے والے الیکشنز کا، کیا اب ہوں گے نہیں ہوں گے؟ پنجاب کے اندر تو صفایا پھیر دیا پی ایم ایل این نے، اور آلموسٹ کلین سویپ تھا، اوور آل نمبرز میں سیٹس پی ٹی آئی کی زیادہ ہیں، بٹ اطلاع یہ بھی آج مل رہی ہے کہ پرائم منسٹر کل لاہور بھی جا رہے ہیں۔ یہ ان اسکیجولڈ وزٹ تھا، اطلاعات کے مطابق پہلے نہیں تھا، اور کافی سنہ ناراضگی بھی ان کی ہوئی ہے
اور انہوں نے پوری ڈیٹیل رپورٹ مانگی ہے کہ ہوا کیا ہے پنجاب کے اندر. کافی سارے ایشوز ہیں. ساتھ ہی فائنانس منسٹر نے کہہ دیا ساری مہنگائی کی ذمہ دار جو سی ہے وہ IMF اور کرونا ہے. ریلی اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. آج ڈالر ہائیسٹ ایور ٹچ کر گیا ہے 169 تک. مارکیٹ میں قریباً 172 روپے کا ہے. گولڈ بھی ہائیسٹ لیول پہ ہے, ریزروز بھی ہائیسٹ لیول پہ ہیں. تو سب کچھ تباہی کیا پھر رہی ہے. کافی تھوڑا سا مشکل سوال تھے. ہم نے کہا دو بڑے پڑھے لکھے اور دھیمے مزاج کے جو قائدین ہم ان کو انوائٹ کریں. شفقت محمود صاحب ہیں, فیڈرل منسٹر فار ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ. احسن اقبال صاحب, سیکرٹری جنرل PMLN, فارمر فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر اینڈ پلاننگ. پہلے تو ذرا آپ سے تو میں آتا ہوں, یہ ہوا کیا ہے, یہ کوئکلی اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں. یہ کنٹونمنٹ بورڈز میں ہمارا تو خیال تھا ہمیشہ سرکاری پارٹی جیتی ہے, ان لوگوں نے تو پنجاب میں تباہی پھیر دی ہے. خیر تباہی تو آپ ذرا سخت لفظ استعمال کر رہے ہیں. یقیناً زیادہ سیٹیں PMLN کی آئی ہیں. اس میں بہت بڑی جو ایک کنٹریبیوشن ہے وہ لاہور کی جو الیکشن ہے جہاں پہ میرا خیال ہے غالباً 14 یا 15 سیٹیں PMLN کی آئی ہیں اور اس کی ہے. اور وہ جو حلقہ ہے NA 131 جو کہ اس کے لیے تھا, اس میں ہم نے پچھلی دفعہ بھی ہمارا رزلٹ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا, نہ ہی پنڈی میں پچھلا رزلٹ تھا. لیکن امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ اوور آل رزلٹ دیکھیں تو PTI جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھری ہے پاکستان میں, لیکن واحد پارٹی ہے جس کو ہر صوبے میں یا ہم جیتے ہیں یا ہم کمپیٹیٹیو رہے ہیں ہر جگہ. سو یہ ملک کے لیے بھی خوشائند بات ہے کہ ایک ملک گیر جماعت ہے. نون لیگ کی پریزنس آپ کو پنجاب میں نظر آتی ہے اور کہیں نظر نہیں آتی. پیپلز پارٹی کی مجموعی طور پہ پاکستان میں گورنمنٹس بنتی ہیں اور گرتی تو پنجاب میں ہی ہے نا. نہیں ٹھیک ہے, ان کے کنٹونمنٹ بورڈ میں خاص طور پہ لاہور میں 14-15 سیٹیں آنے کی وجہ سے سارا وہ اپسیٹ ہوا ہے. لیکن دیکھیں لوکل گورنمنٹ الیکشن جو بھی ہوتے ہیں وہ ایک مڈ ٹرم میں ہوتے ہیں, ان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے, ان کا گراؤنڈ میں ریالٹیز مختلف ہوتی ہیں, انڈیویجول کینڈیڈیٹس کی سلیکشن اس میں آ جاتی ہے, تو کئی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ تو ہم بڑے سیٹسفائیڈ ہیں اپنے لوکل کنٹونمنٹ بورڈ کے. یہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں یہ ان کے لیے بھی وہی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. ہاں بالکل ہے. میں تو کہہ رہا ہوں پنجاب میں جو اگر آپ پچھلی دفعہ یہ الیکشن ہوا تھا میرا خیال غالباً 2015 یا 16 میں ہوا تھا, تو آپ دیکھیں تو اس سے تو ایکچولی ہماری سیٹوں میں بہت اضافہ ہوا ہے اس الیکشن. پرائم منسٹر ناراض ہوئے؟ نہیں, دیکھیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کا تجزیہ کریں, تو اس کا بالکل ہم یہ بھی تجزیہ کرتے ہیں. پھر میں احسن صاحب کے پاس جاتا ہوں. یہ آج کامل علی آغا صاحب نے جو پھیرا ہے حشر کیا ہے وہ تو انہوں نے کہا جی عثمان بزدار صاحب ذمہ دار ہیں بیڈ گورننس کے پنجاب کے اندر. پورے ملک میں کرپشن, بے روزگاری, مہنگائی یہ بڑھ رہی ہے, اور انہوں نے کہا جی ہر دوسرے دن ٹرانسفرز وغیرہ کون ڈیلیور کر سکتا ہے. اور پھر پاور منسٹری کو انہوں نے کہا کہ جی لوگوں پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے, لوگوں کے ساتھ مینیپولیٹ کر رہی ہے. بل فیڈرل گورنمنٹ کو رگڑ دیا ہے انہوں نے, آپ کی پنجاب کے آپ کے ہیرو کو رگڑ دیا ہے جو سب کچھ وہی تھے. دیکھیں کامل علی آغا صاحب ہماری ایک اتحادی سنوا دیں بھٹی صاحب, بلکہ سو سنائی دیں. میں آپ نے سنا نہیں ہوگا, میں سنائی دیتا ہوں آپ کو. عمران خان نے عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا ہے تو وہ کامیاب ہو اور وہ ڈیلیور کرے. ہاں چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر جب ہمیں نظر آتا ہے کہ حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی اور وہ وعدے اور وہ نعرے جو حکومت میں آنے سے پہلے الیکشن کے وقت جو لگائے گئے تھے وہ فلفل نہیں ہو رہے, عوام تکلیف میں ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے, کرپشن بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, تو ہم اس پر وویلا ضرور کرتے ہیں کہ اگر یہ ڈیلیور نہ کریں گے تو ان کا بھی نقصان ہوگا اور ہمارا بھی نقصان ہوگا. آپ نے دیکھ لیا ہے بلدیاتی الیکشن کے اندر لوگوں نے اس حد تک پذیرائی نہیں دی. بیڈ گورننس جو ہوتی ہے, بیڈ گورننس جو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس بات پہ کوئی میں انکار نہیں کر رہا کہ اس میں ظاہر ہے کہ جو کسی ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے, پنجاب کے اندر کیپٹن عثمان بزدار صاحب ہیں, لیکن یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ آئے دن افسران کی تبدیلی, چیف سیکرٹری کی تبدیلی, آئی جی کی تبدیلی, افسران کی تبدیلی, سیکرٹریوں کی تبدیلی, اس سے گورننس بہتر نہیں ہوتی. یہ واقعی اتحادی آپ کے سوچ لو. ہماری اتحادی جماعت ہے, اس کے ممبر ہیں,
اور کلی طور پہ ہمارے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس تو اپنی کوئی سپورٹ نہیں تھی۔ بہتر تو یہ تھا کہ اگر ان کو کوئی شکایات ہیں یا اس قسم کا تجزیہ اگر وہ فرما رہے ہیں تو بہتر تھا کہ اندرونی میٹنگ میں کرتے، پبلکلی جا کے کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال انہوں نے یہ مناسب سمجھا کمرے میں سچ بولتے باہر نہ بولتے۔ نہیں دیکھیں، کیونکہ جب آپ اتحادی ہوتے ہیں، جب آپ ایک فیملی کا حصہ ہوتے ہیں تو آپ اپنے جو کپڑے گندے کپڑے ہیں ان کو پبلک میں نہیں دھوتے، آپ ان کو آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں۔ تو مجھے افسوس ہوا، ان کو چاہیے تھا کہ جو بھی، اور خاص طور پہ کامر علی آغا صاحب کو، کیونکہ یہ تو انہوں نے جو ابھی عزت ان کی ہے وہ ہماری وجہ سے اور ہمارے ووٹوں کی وجہ سے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مالک، شفقت صاحب کا احترام اپنی جگہ، لیکن فار اے سیکنڈ آپ یہ سوچ لیں کہ پنجاب سے پی ٹی آئی نمبر 1 پارٹی بن گئی ہوتی، اور اگر میں یہاں پر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوتا کہ یہ ایک بڑا محدود الیکشن ہے، اس سے آپ جنرلائزیشن نہیں کر سکتے، تو انہوں نے ابھی کوئی 15 منٹ کا خطاب دینا تھا کہ یہ عمران خان کی پالیسیوں کی انڈورسمنٹ ہے۔ اس کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن نے ثابت کر دیا ہے کہ مسلم لیگ نون کا بیانیہ پٹ گیا ہے اور جو ہماری کارکردگی بہت اچھی ہے، لیکن اس کے برخلاف اب جب کہ پنجاب میں بالخصوص مسلم لیگ نون کو واضح اکثریت حاصل ہوئی ہے، اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ان سے میں اختلاف کروں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن سے کمپیریزن کریں۔ میں چاہوں گا کہ 2018 سے آپ کمپیریزن کریں۔ 2018 کے الیکشن میں یہ تمام ایریاز کے جن سے ہم جیتے ہیں، ان میں ہمارے جو ممبران اسمبلی تھے وہ زیادہ تر ان جگہوں سے اتنے اچھے ووٹ نہیں لے سکے تھے۔ آج ان سب جگہوں میں ایک بڑی تبدیلی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک جو بہت بڑا میسج ہے کہ جو یہ حکومت مسلسل مسلم لیگ نون کو غدار ثابت کر رہی تھی، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جیسے مسلم لیگ نون اور فوج کی لڑائی لگی ہوئی ہے، تو یہ کنٹونمنٹ بورڈز کے الیکشنوں میں ان کنٹونمنٹ کے باسیوں کی طرف سے مسلم لیگ سارے نون فوجی تو نہیں رہتے نا، یہ امپریشن نہ دیں کہ کنٹونمنٹ میں سارے چھانی کے متحد ہی ہوتے ہیں نا یہ سارے علاقے، وہ جی او سی کے متحد ہوتے ہیں، حکم اس کا چلتا ہے، پاپولیشن تو فوجی نہیں ہے ساری۔ یہاں پر لوگوں کا اتنا بڑا مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کو محب وطن پارٹی فوج سے صلح ہوگی آپ کی، آپ نے کیا وہ بیان ہماری دیکھیں کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی ہے انتخابات میں دھاندلی سے اور آئین سے روگردانی سے۔ جو کوئی آئین کے اوپر کھڑا ہوگا وہ ہمارا دوست ہے، جو آئین سے ڈیویٹ کرے گا اس سے ہماری لڑائی ہے۔ ایک بات تو بتائیں، یہ جو آپ کا بیانیہ، پھر میں واپس گورنمنٹ پہ بھی آتا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ آپ کی بات، مجھے بات یاد آ گئی، آپ بڑا یہ ووٹ کو عزت دو والا ہوتا ہے اور کہ جی ہم انسٹیٹیوشن یہ وہ، لیکن اندر خانے آپ سارے خوش کرنے والے کام کرتے ہیں۔ 92 میں آپ لوگوں نے قانون بنایا تھا کہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ اور دوسرے یہ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے، اس جون کے اندر آپ نے ٹکا کے ووٹ دے دیا، ان کو دوبارہ ٹیکس نیٹ سے نکال دیا۔ مشاہد حسین سید صاحب کو چیئرمین بنایا گیا ہیومن رائٹس کمیٹی کا، وہ جا کے چیئرمین سے ملے، پارٹی سے پوچھے بغیر انہوں نے جا کے اپنے آپ کو ڈیفنس کمیٹی کا چیئرمین بنوا لیا۔ جب یہ ڈسکشن ہوئی آپ کی اعلیٰ قیادت میں بھی سب کچھ، تو وہاں پہ آپ کے بہت بڑے لیڈر کا یہ بیان انہوں نے باقیوں کا، خیر ہے کوئی بات نہیں، ڈیفینس سے بیٹھا ہوئے گا تو ادھر تعلقات ٹھیک رہیں گے۔ اندر خانے آپ سارے ایکشنز لیتے ہیں پلیز کرنے کے انسٹیٹیوشن کے، باہر آپ لوگوں کو پریشر دیتے ہیں کہ ہم بڑے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کی بات میں مان لوں، ہماری پارٹی کے اندر وہ کون سا لیڈر ہے کہ جو پاور ڈائنامکس کو اتنا نہیں سمجھتا کہ آپ کا خیال ہے کہ ایک چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی کا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کا بوجھ اٹھا لے گا؟ اگر پرائم منسٹر، منسٹر ڈیفینس، منسٹر انٹیریئر یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو کیا ایک سٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین اٹھائے گا؟ روابط کی بات ہے نا، آپ کا ایک ایکسیس کھلتا ہے، ایکسیس تو یہ زبیر صاحب کو آپ نے بھیج دیا، اب ہوسدہ مشاہد صاحب جائیں، ہوسدہ آپ کے باقی کانٹیکٹس نہیں کام کر رہے ہیں۔ ایکسیس کھولنے کے لیے آپ کو چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پھر اس بات پہ آؤں گا کہ یہ الیکشن جو ہے اس نے واضح طور پہ اس بیانیے کو شکست دی ہے جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ ڈیلیور کر رہی ہے۔ لوگوں نے مہنگائی کے خلاف پروٹیسٹ ووٹ ایکسرسائز کیا، ان کی معاشی پالیسیوں کو مسترد کیا۔ اب دوسری بات، میں ایک جو انہوں نے کہا کہ جی ہم بڑی پورے ملک کے اندر آئے، دیکھیے وہ فرق ہے۔ اس الیکشن کے اندر اس حکومت کا فٹ پرنٹ بہت بڑا تھا
ان کی وفاقی حکومت ہے، ان کی پنجاب کی حکومت ہے، کے پی کی حکومت ہے، ان کی بلوچستان کی حکومت ہے. اس کے مقابلے میں پی ایم ایل این کا فٹ پرنٹ بہت محدود ہے. ہم ایک اپوزیشن پارٹی ہیں جو کہ 4-3 سالوں سے پرسیکیوشن کا سامنا کر رہی ہے. بیانیہ آپ کا ہے کہ آج جاوید لطیف صاحب کا بیان چل رہا ہے، جنہوں نے کہا تھا میاں صاحب بھی آ رہے ہیں اسی سال واپس آ رہے ہیں. آج انہوں نے کہا جی کچھ لوگ اسائنمنٹ میں ہیں جو ہماری پارٹی کے اندر اس بیانیے پہ کنفیوژن پھیلا رہے ہیں، تو جو مفاہمت کا بیانیے کی بات کرتے ہیں وہ اسائنمنٹ پہ ہیں. تو کیا شہباز شریف صاحب وغیرہ، خواجہ آصف، رانا تنویر یہ اسائنمنٹ پہ ہیں؟ دیکھیے مسلم لیگ نون کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ ملک کو آئین پہ چلائیں، اور آئین بس اس سے نہ زیادہ ہے. نواز شریف صاحب کا یہی بیانیہ ہے. نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک کو آئین پہ چلائیں، ہر ادارہ جو آئین کی حدود و قیود ہے ان کے اندر کام کرے، ہم سب مل کر پاکستان کو ترقی دیں. تو آئینی عدالتوں کا سینٹنس آج کیوں نہیں مانتے، واپس کیوں نہیں آتے نواز شریف صاحب؟ کون سی آئینی عدالتوں نے؟ آئینی عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جب ان کے ڈاکٹرز سرٹیفائی کریں گے کہ ہی از فٹ وہ واپس آ جائیں گے. اور انہی آئینی عدالتوں نے اس حکومت کو ایک انسٹرومنٹ دیا ہے کہ اگر یہ کسی وقت غیر مطمئن ہوں گے کہ وہ بلا وجہ طول دے رہے ہیں تو یہ پاکستانی ہائی کمشنر کے ذریعے ان کے معالجین سے تصدیق کر سکتے ہیں، جو کہ آج تک نہیں کیے. سارے مسئلے تو آپ کے ہیں. یہ نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ تو بڑی ایک اصول کی بات کر رہے ہیں. 90 سے لے کے اگر آپ آگے ان کی تاریخ دیکھیں، ہر آرمی چیف سے انہوں نے لڑائی کی، بیگ سے انہوں نے لڑائی کی، آصف نواز سے انہوں نے لڑائی کی، جہانگیر کرامت سے انہوں نے لڑائی کی، مشرف سے انہوں نے لڑائی، چیف جسٹس کے ساتھ لڑائی کی، سپریم کورٹ پہ حملہ کروایا. تو یہ ان کو اگر آپ جو بھی ان کی مخالفت کرے گا اس کے خلاف چڑھائی کریں گے، اس کے خلاف کوئی اصول کی بات اس میں نہیں ہے. دوسرا یہ کہہ رہے تھے کہ جی مجھے ایک چیز بتائے کہ جی مہنگائی کی وجہ سے لوگوں نے یہ کیا وہ کیا. اگر یہ بات ہوتی تو کیا سارے ملک میں سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف ہوتی؟ سب سے زیادہ سیٹیں تحریک انصاف نے لی ہوتی. ٹھیک ہے جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو کچھ چیزوں کے اوپر ناراضگی بھی ہوتی. پھر انہوں نے کہا جی وہاں پہ آپ کی حکومت ہے، کراچی میں ہماری حکومت ہے، 4 میں سے 3 کنٹونمنٹ میں ہم اگر جیت نہیں کہہ رہے آپ کے دہادی کہہ رہے ہیں، مطلب ہے کہ ہماری مجال ہم آپ سے ایسی بات کریں. بات یہ ہے کہ 14 MNA نون لیگ کو جب اچھا آپ کا یہ الیکشن کمیشن سے اتنا جھگڑا کیوں وہ یہ فورن فنڈنگ کیس پہ آپ پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں. دیکھیں یہ جو زبان استعمال ہوئی ہے میرا اگر خدا سنا دیں گے ایک سیکنڈ جو سواتی صاحب نے کہا ہے، بٹی صاحب اور فواد صاحب نے چیف الیکشن کمشنر صاحب کو زیادہ شوق آیا ہوا ہے کہ وہ ایک اپوزیشن کے ماؤتھ پیس کے طور کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. الیکشن کمشنر جو ہیں چونکہ ان کا تعلق ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ ایک قریبی رابطے میں رہے ہیں نواز شریف صاحب وغیرہ سے، ان کی ذاتی ہمدردی بھی ہو سکتی ہے. اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب نے اس طرح سے ایک سیاست کرنی ہے تو میں تو ان کو دعوت دوں گا کہ وہ الیکشن کمیشن کو چھوڑے اور خود الیکشن میں امیدوار آ جائیں. اگر ہمیں چیف الیکشن کمشنر پہ اعتماد نہیں ہے تو مجھے بتائیں وہ الیکشن کیسے کرائیں گے؟ آپ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے اعلیٰ کار نہ بنیں. اینی آنریبل مین وڈ ہیو ریزائنڈ بائی ناؤ. چیف الیکشن کمشنر ریزائن کر دیں. ہم جا ہی سکتے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں الیکشن کمیشن مکمل طور پر اپوزیشن کے ساتھ فریق کی حیثیت سے جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں. الیکشن کمیشن تم بھی تیاری کرو اور جو اپوزیشن والے ہیں وہ بھی تیاری کرو. واقعی ایک ہی بات ہے، اللہ کے فضل سے ہم ان کو شکست دیں گے. اس کے بعد وہ نہیں جائیں گے سپریم کورٹ کو، ہم جائیں گے تاکہ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے ہم کرا سکیں. پھر انہوں نے وہ بھی کہا آگ لگا دیں گے. وہ مجھے ایک بات بتائیں، یہ الیکشن کمیشنر آپ نے لگایا، آج دنیا کا سب سے وہ ڈس آنریبل مین ہے. نیب چیئرمین انہوں نے لگایا، ان کے نزدیک وہ ڈس آنریبل ہے. یہ آپ لوگ پھر لگانے سے پہلے کیوں نہیں سوچتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن کو اگر میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو میں کبھی بھی ایسا کوئی سٹانس نہ لیتا جس سے جو میجر پارٹیز ہیں ملک کی ان میں بدگمانی پیدا ہو. تحریک انصاف جو وزراء کی یہ زبانیں ہونی چاہیے. بات سنیں، میرا سوال پوچھ لیں. آرگومنٹس اپنی جگہ ہیں. از دس ہاؤ یو ڈیمین انسٹیٹیوشنز؟ یہ طریقہ انسٹیٹیوشنز کو ایڈریس کرنے کا جس طرح یہ انسٹیٹیوشنز کو ایڈریس کرتے ہیں، یہ فوج والوں کی اڑا دیتے ہیں، آپ اپنے سویلینز کو اڑاتے ہیں، تو قوم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ میری گزارش سنیں کہ تحریک انصاف اس وقت ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور الیکشن کمیشن اگر ایک پارٹی بن کے اگر ایسا تاثر ہو کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تحریک انصاف سے لڑائی کر رہا ہے جو کہ سب سے بڑی پارٹی ہے پاکستان کی،
تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کی ساکھ پھر کیا رہ گئی؟ جوڈیشل کمیشن میں جا کے ہٹوا دیں، جوڈیشل کاؤنسل میں آپ کے پاس طریقہ ہے. ان کی ساکھ کیا رہ گئی؟ پھر ان کو چاہیے، دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایک سائیکولوجیکل فیلنگ جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. الیکشن کمیشن کا تاریخی طور پہ اور دنیا جہان کے الیکشن کمیشن میں آپ دیکھ لیں کہ اس کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ناٹ اونلی کہ وہ ویسے نیوٹرل ہوں اپنے کانڈکٹ میں، وہ ظاہر بھی کریں کہ وہ جس طرح اچھا لگایا کیوں تھا؟ کیوں لگایا تھا کہ جسٹس 2 نمبر آدمی کیوں لگایا؟ یہ تو بتائیں نا کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا 2 نمبر ان کی لسٹ پہ تھے وہ. نہیں میں نہیں، آپ لوگوں کی نامنی تھے. دیکھیں میں نہیں کہہ رہا کہ 2 نمبر، لیکن میں یہ ضرور انہوں نے کہا اگر فواد چودھری کہتے ہیں آنریبل آدمی ہوتے تو ریزائن کر دیا، یعنی آنریبل نہیں ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ الیکشن کمیشن کا کبھی بھی سٹارز اتنا جارحانہ ایک جماعت کے خلاف نہیں ہوا جو اس وقت ہے، اور وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کو پارٹی نہیں ہونا چاہیے. اور ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں، گریونس کہہ لیں آپ، جو کہ ہمارے معاملات میں تو نوٹس بھی ہو گئے ہیں. باقی وہ جو ہم نے ویڈیو پیش کی تھی یسر رضا گیلانی کی، جس میں وہ پیسے کے لین دین ہو رہی تھی، اس کا تو ابھی تک نوٹس نہیں لیا، اس میں کوئی کارروائی نہیں کی. تو یہ تاثر اس لیے پڑتا ہے کہ جب آپ کو نظر آتا ہے کہ جی جو کانڈکٹ ہے الیکشن کمیشن کا وہ ایسا ہے کہ ایک طرف شکایت آتی ہے تو فوری طور پہ ہٹاتے کیوں نہیں؟ آپ جو طریقہ ہے وہ ہٹانا نہ ہٹانا، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہٹانے والی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کو ضرور اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کا ساری میجر جماعتیں، بلکہ ساری جماعتیں جو ہیں ان کا اعتماد ہو ان پہ، اور اس وقت وہ اعتماد تحریک انصاف کے ساتھ ان کی پوری جنگ کر رہے ہیں. جی دیکھیے میں اس کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں. جیسے آپ نے شروع میں کہا، یہ اتنے بھولے اور اتنے سادہ لوگ نہیں ہیں. یہ جو پورا الیکشن کمیشن کا نیریٹو بنایا گیا ہے، یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کی جو کمیٹی ہے اس نے اپنی رپورٹ بنا کے کمیشن کو اطلاعات کے مطابق بھیج دی ہے، اور اب الیکشن کمیشن اس کے اوپر فیصلے کی طرف جا رہا ہے. یہ اس کو بلی کر رہے ہیں. اب تک کا ان کا یہ پیٹرن ہے کہ جہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ادارہ ان کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے، یہ اس کو دباؤ میں لاتے ہیں. اور یہ الیکشن کمیشن کی، دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے نا. آج 6 مہینے ہو گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب کے بلدیاتی ادارے بحال کیے ہوئے ہیں. ان کی حکومت نے اس فیصلے کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہوا ہے. میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا اس ملک کے اندر کہ سول جج کی عدالت کے فیصلوں کی بھی اس طرح توہین کی جائے جیسے آج چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ خود ایک بینچ میں فیصلہ دیں اور کوئی پرواہ نہیں کسی کو یہ بھی ڈر نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ہم سے پوچھ لے گی. آپ کی بات پہ بڑا وزن ہے. جب آپ ان کو کہتے ہیں بلی کر رہے ہیں، آپ نیب چیئرمین کو بلی آپ نہیں کر رہے، وہ آپ کو رگڑ تو آپ ان کو بلی کر رہے ہیں. یہ چیف الیکشن کمشنر ان کو پسند نہیں آتا ہے، اس کو بلی کرتے ہیں. ہم تب بلی کر رہے ہوتے، نیشنل انسٹیٹیوشنز کو اٹیک کرتے ہیں. ہم تب بلی کر رہے ہوتے اگر سعد رفیق کا سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ آیا ہوتا، شہباز صاحب کا پنجاب سے ہائی کورٹ سے فیصلہ نہ آیا ہوتا، خواجہ آصف کا فیصلہ نہ آیا ہوتا، رانا ثناء اللہ کا فیصلہ نہ آیا ہوتا، شاہد خاقان کا، میرا، مفتاح کا، یہ سب فیصلے جو ہیں انہوں نے، وہ مجبور ہو گئیں اعلیٰ عدالتیں یہ کہنے میں کہ بھی آپ نے کس بنیاد پہ انہیں گرفتار کیا، آپ تو ان کے خلاف کرپشن کے ایلیگیشنز بھی نہیں. اب میرے خلاف جو ریفرنس ہے اس میں ایک دھیلے کیا، ایک پیسے کی کرپشن کا ایلیگیشن بھی نہیں ہے. اس میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو بالکل ایک holier than thou والا ایٹیچیوڈ ہے، لیکن جب ان کو ناراضگی تھی سپریم کورٹ میں اس پہ حملہ کر دیا. جیسے آپ نے کہا کہ نیب چیئرمین پہ روز حملہ کرتے ہیں، اور تو اور جو قومی ادارے ہیں ہماری، جو فوج جو ہے، یا اس کے اوپر اٹیک کرنے سے باز نہیں آتے. تو مقصد یہ ہے کہ ان کی تو تاریخ میں نے کہا اٹی پڑی ہے شوکت صاحب کہ اپنے انٹرسٹ آپ کی ساری باتیں مان لی، آپ کی ساری باتیں مان لی. آپ تو نیا پاکستان ہے نا، ہم تو غلط لوگ ہیں، پرانا پاکستان ہے، تو آپ پرانے پاکستان کی ساری باتیں دہرائیں گے، پھر آپ کہہ دیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. آپ کا ماضی بھول جائے، میرا مقصد ہے آپ کا حال بھول جائے. ٹو رانگز ڈو ناٹ میک رائٹ. اگر آپ کی بات میں صحیح بھی مان لوں تو آپ کی یہ دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تو ہم نے بھی ایسا کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک ڈیفرنٹ قسم کا ادارہ ہے. آپ ماشاءاللہ ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں. الیکشن کمیشن ایک ڈیفرنٹ قسم کا ادارہ ہے. الیکشن کمیشن کے لیے آپ جتنا بھی میں اس پہ زور دے لوں، آپ اس کو سمجھیں کہ الیکشن کمیشن کی انتہائی ضروری ہے کہ ساری جماعتوں کو اس پہ اعتماد ہو
اور اگر ایک میجر پولیٹیکل پارٹی کو اگر الیکشن کمیشن نے ایک دم آپ کے سامنے ای وی ایم کے اوپر اپنے اعتراضات دیے، آپ لوگ اتنا اوفینڈ کیوں ہو گئے؟ آپ اعتراضات کا جواب دیں، ٹھیک کریں، آپ اس کو زندگی موت کا مسئلہ کیوں بنا لیا؟ کوئی نہیں ہوا، میرا خیال ہے کہ وہاں پہ آگ لگا دیں گے. آگ لگانے پہ سواتی صاحب چل پڑے ہیں. دیکھیں وہ تھوڑا جو انہوں نے بات کی، اس کے علاوہ اگر شبلی وہاں پہ موجود تھے، باقی تھے، جتنے بھی اعتراضات اٹھائے گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے، ان سب کے جواب دیے گئے. یہ ہمارے وزراء اور یہ جو اے وی ایم ہے، کوئی اس میں کوئی تحریک انصاف نے مینوفیکچر کیا. آپ سے ہماری 10 بحثیں ہو سکتی ہیں، آپ نے کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی کسی سے، طریقے سے آپ بات کرتے ہیں. یہ وزراء اتنے بدتمیز کی ہو گئے. میں اس دن چوہان صاحب کو سن رہا تھا پنجاب پہ، وہ بزدار صاحب کی تعریفیں کر رہے تھے، سڈنلی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں شہباز شریف کی بات کرتے تھے. میں اس پہ وزیر اعلیٰ پہ لعنت بھیجتا ہوں، لعنت بھیج رہا ہوں. واٹس رانگ ود یو؟ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، آگ لگا دیں گے، ڈس آنریبل، یہ بدتمیزی کا کلچر، یہ معاف کیجیے گا، یہ آپ کی جماعت بہت لے کے آئی ہے. دیکھیں میں صرف ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ، لیکن اگر آپ غور کریں، اور یہ نہ کہ جذباتی ہو جاتا ہے، جذباتی نہیں ہے. آپ کو شہباز شریف کی زبان یاد ہے؟ میں پیٹ پھاڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، اور یہ ساری آپ کو یہ اپنا اس کی ان کے اور جو کچھ لیڈر تھے، دانیال کی جو زبان تھی، دانیال کی جو زبان تھی، اور مطلب ہے کہ بات یہ ہے کہ اگر کسی نے وفور جذبات میں کچھ کہہ دیا، سر یہ جذبات پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ لیکن یہ جذبات اپنے سے تگڑے بندے کے آگے کیوں نہیں نکلتے؟ یہ جذبات عمران خان کے سامنے کیوں نہیں کسی کو ابلتے؟ یہ عمران اس کے سامنے کیوں نہیں ابلتا جو ان کو نوکری سے نکال سکتا ہے؟ یہ جذبات ہمیشہ ان کی پارٹی میں بدتمیزی ہوتی ہے. آپ لوگ بھی کرتے ہیں. جس طریقے سے الیکشن کمیشن پچھلے 2-3 مہینے سے بہیو کر رہا ہے، مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک سیاسی جماعت ہے، اور سیاسی جماعت کے طور پہ ان کے بیان ہے. اور میرا انڈیپینڈنٹ میڈیا میں اگر آپ دیکھیں جس طرح کے کامنٹ آئے ہیں سپریم اس کے اوپر الیکشن کمیشن پہ، سب نے بار بار ایک چیز کو ایمفسائز کیا ہے کہ انٹائر ایٹیچیوڈ جو ہے سر انڈیپینڈنٹ میڈیا کا تو بندوبست کر رہے ہیں، جو آپ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنا رہے ہیں، وہ تو جو ہمارے ساتھ کرنے لگے ہیں، وہ تو انڈیپینڈنٹ میڈیا تو آپ کو برداشت ہی نہیں. بالکل ایسی بات. لیکن مالک میں وزیر صاحب کہہ رہے ہیں، میں ذرا الیکشن کمیشن کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے ان کے خلاف ہو گیا. الیکشن کمیشن نے کیا کیا؟ اس کا گناہ کیا ہے؟ اس کے 2 گناہ ہیں. ایک یہ ہے کہ جو الیکٹورل ریفارم پیکج یہ بلڈوز کر کے لائے تھے، الیکشن کمیشن نے اس میں جو گلیئرنگ، میں کہوں گا گلیئرنگ قانونی غلطیاں اور اس کی اوور سائٹ تھی، ان کی نشاندہی کی. اب مثال کے طور پہ آپ اگر لاء کے اندر LLB کے پہلے سال کے اسٹوڈنٹ کو بھی پوچھیں گے نا کہ کیا آئینی ترمیم سادہ اکثریت سے پاس ہو سکتی ہے، اگر نہیں، آئینی ترمیم کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے. اب آپ جو ہے آئین کے اندر لکھا ہے کہ جو پاپولیشن ہے اس کے اوپر حلقہ بندی ہوگی، آپ اس کو چینج کر رہے ہیں ووٹر رجسٹریشن پہ. آئین کے اندر لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مینٹین کرے گا رجسٹر آف الیکٹورل رولز، وہ اس کا کسٹوڈین ہوگا. آپ الیکشن کمیشن سے الیکٹورل رول اٹھا کے نادرا کو دے رہے ہیں، ایگزیکٹو کے اندر حکومت کے متحد لا رہے ہیں. یہ ساری ڈویبل چیزیں، لیکن آپ ایک بھی بتائیں، آپ لوگ بھی اتنے کیوں آپ لوگوں نے ای وی ایم پہ رکھی ہوئی ہے؟ آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ٹیسٹ میں کیوں نہیں آتے؟ میں نے اسی اسٹوڈیو میں ایک پروگرام کیا، ای وی ایم منگوائی، اور شبلی صاحب تھے، اپنا مصدق واز دیئر، اور مصفا کھوکھر واز دیئر. میں نے ان کو انوائٹ کیا کہ آپ آ کے اس مشین کو بٹنز آن کر کے دیکھو نا، ہم نے ہاتھ نہیں لگانا، ہاتھ لانے تیار نہیں. نہیں دیکھیے مالک ایک منٹ میری بات سو، دیکھیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مینوفیکچر کی. نہیں اٹ از ناٹ ایز سمپل. دیکھیے جرمنی کوئی تیسری دنیا کا ملک ہے، یورپ کا سب سے ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ کا انجینئرنگ کی کنٹری ہے. اس میں ٹیسٹ ہوئی اور سپریم کورٹ آف جرمنی نے انہیں کہا کہ یہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، اس کے اندر ووٹر کی سیکریسی نہیں ہے، اینڈ ای وی ایم از ڈسکارڈڈ. آئرلینڈ میں، ہالینڈ میں، نیوزی لینڈ میں کافی ملٹیپل فیکٹرز ہیں. میری بات سنیے، اب میری بات سن لیجیے نا میری بات. دیکھیے اس کے اندر 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. یہ کہتے ہیں جی کہ وہ چونکہ آن لائن نہیں ہوگی تو اس کو ہیک نہیں کیا جا سکتا. ایک چیز ہوتی ہے ہیکنگ، ایک چیز ہوتی ہے ٹیمپرنگ. ٹیمپرنگ کرنے کے لیے آپ کو مشین کی کسٹڈی چاہیے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان میں ابھی تک جو اعتماد نہیں آیا وہ اس لیے نہیں آیا کہ جو ہمارے انتظامی اور ریاستی مشینری ہے اس کی نیوٹرالٹی پہ لوگوں کا اعتماد. میں سوال کرتا ہوں، آپ بیلٹ باکسز ہمیشہ کہتے ہیں فوج لے کے جائے ڈیلیور کرے،
اگر یہ فوج کی کسٹڈی میں رکھ دی جائیں ای وی ایم پھر تسلی ہوگی؟ نہیں یہی تو دیکھیے نا پچھلے 2018 میں کیا ہوا ہے. 2018 میں اگر فوج کی کسٹڈی میں رکھ دی جائیں اس پہ اعتبار ہے, کسی پہ تو اعتبار ہوگا. بتاتا ہوں نا, یہی المیہ ہے آج ہمارا کہ 90s میں پولیٹیکل پارٹیز یہ مطالبہ کرتی تھیں کہ الیکشن فیئر اینڈ فری کرانے کے لیے فوج کی نگرانی میں کرائیں. آج تمام پی ڈی ایم پارٹیز نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگلے الیکشن کے اندر یا باہر فوج کا کردار نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ کیوں بد اعتمادی پیدا ہو گئی. نہیں, یہ جہاں ہمارے سوچنے کی بات ہے وہاں ہمارے قومی ادارے فوج کی قیادت کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ 90s میں جہاں پوری قوم ان سے مطالبہ کیا کرتی تھی کہ آپ الیکشن کو فیئر اینڈ فری کرائیں, آج کوئی پارٹی ان کے اوپر اعتماد کیوں نہیں کر رہی؟ جس کی ایکسٹینشن کی آپ نے ووٹ دیا تھا. ہاں جی, وہی ایکسٹینشن جن کی ایکسٹینشن آپ لوگوں نے کی تھی. میں نے تو نہیں دیا. میں نے تو نہیں دیا. آپ کی پارٹی نے نہیں کی. بھائی وہ دیا ہوگا, میں نے انفرادی طور پہ نہیں, میں ان پرنسپل کہ آپ I did not come to vote. کیسے تسلی دیں گے ای وی ایم پہ؟ دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آتی بات کی. اگر آپ ناصر الملک کمیشن کی رپورٹ پڑھیں تو اس میں ایٹ دی اینڈ انہوں نے کوئی 40 سے زیادہ بے قاعدگیاں جو ہیں وہ بتائیں. وہ تقریباً ساری کی ساری بے قاعدگیاں جو ہیں وہ الیکشن کے ووٹنگ کے پروسیس میں ہیں اور اس کے بعد کی ہیں کہ جی یہ نہیں ہوا تو یہ نہیں ہوا, فلانا نہیں ہوا. اگر مجھے یا تو یہ بتایا جائے نا کہ ای وی ایم میں کوئی ہمارا کوئی مینوفیکچرنگ اس کے اندر ہم کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. ساری کی ساری ہماری کوشش یہ ہے کہ الیکشن جو کہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا, پچھلے جتنے بھی الیکشن آپ دیکھ لیں اس میں ایک ایسا نظام آئے جس کے بارے میں کوئی پرابلم نہ ہو. انڈیا ہمارے سے 5-7 گنا بڑا ملک ہے, وہاں پہ سارے ای وی ایم چل رہی ہیں وہاں پہ. ہم نے تو اس سے ایک ہاتھ آگے چلے گئے. ہم تو کہتے ہیں منی ٹریل, اپنا وہ کیا کہتے ہیں منی ٹریل کہہ رہا ہوں, وہ پیپر ٹریل بھی ساتھ ہونی چاہیے تاکہ یہ بھی نہ ہو سکے. یہ مجھے بتائیں, ابھی انہوں نے ایک دعویٰ کیا شبلی فراز ہے, پھر میں نے بریک لینی, پھر باقی باتیں کریں گے. انہوں نے کہا جی ہم 10 لاکھ روپیہ دیں گے کہ اگر کوئی ہیک کر کے ہمیں دکھا دے. آپ لوگ ہیک ہی کروا کے دکھا دیں کہ ہیک ہو سکتی ہے. Why don't you call their bluff? میری بات سن لینا, دنیا کی جو سب سے بڑی سائبر سیکیورٹی کی کانفرنس ہوتی ہے وہاں پہ انہوں نے دنیا کے ٹاپ 100 ای وی ایمز بلائیں اور انہوں نے ہیکرز کو کہا انہیں ہیک کرو. ساری کی ساری مشینوں نے ہیک کر دی. لیکن ہیونگ سیڈ اس میں پھر کہوں گا کہ ہیکنگ علیحدہ چیز ہے, ٹیمپرنگ علیحدہ چیز ہے. یہاں پہ تو پریزائڈنگ آفیسر اگلوں نے اٹھا لیے. اب یہ مشینیں کس کی کسٹڈی میں ہوں گی؟ یہ ریاستی مشین کی کسٹڈی میں ہوں گی نا. آپ نے 3.5 لاکھ میں سے اگر 10-15 آپ کو الیکشن کمیشن پہ اعتبار ہے, ایک مالک ایک منٹ, آپ کو الیکشن کمیشن پہ ان کو نہیں ہے. الیکشن کمیشن کی کسٹڈی میں تو نہیں ہوں گی نا. اگر الیکشن نیچے ڈی سی کے پاس ہوگی, اے سی کے پاس ہوگی, کسی ایجنسی کے قبضے میں ہوگی. اگر یہ مشینز الیکشن کمیشن کی کسٹڈی میں ہوں پھر ٹھیک ہے. ان کے پاس مشین ہی نہیں ہے. دے نیڈ ایڈمنسٹریٹو مشین. دیکھیں مجھے ایک منٹ, مجھے آپ بات تو پوری کر لینے دیں نا. دیکھیں پہلی بات ہے کسٹڈی کس کی ہوگی. آپ کے کیا ہوا ڈسکا میں کس نے اٹھائے؟ پریزائڈنگ افسر الیکشن کمیشن کے تھے نا. وہ بندے اٹھائے گئے تو مشینیں نہیں اٹھائی جا سکتی. اس کے بعد یہ پرائم منسٹر ہوگا کیسے؟ دیکھیے وہ دنیا بھر میں پیپر بیلٹ کو سیفسٹ سمجھا جاتا ہے. اور آخری بات میں, یہ اہم بات ہے, ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ انڈیا کی انہوں نے مثال دی نا, انڈیا میں مشین اس لیے نہیں لائی گئی تھی کہ اس کا ٹرسٹ بہتر کرنا ہے, وہ اس لیے لائی گئی تھی کہ 1 ارب کی آبادی ہے, پروسیسنگ فاسٹ کرنی ہے. ہمارا مسئلہ جو ہے وہ کریڈیبلٹی کا ہے. 80% جو دھاندلی ہے وہ پری پول ریگنگ ہوتی ہے. یہ ای وی ایم اس کو کیسے حل کرے گی؟ آپ کے امیدواروں کو بلایا جاتا ہے, انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ پارٹی اسلام دشمن ہے, یہ پارٹی پاکستان کی غدار ہے, اس کو چھوڑ کے ادھر آ جاؤ. اس کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ کہ بس یہی ہے. تو پھر اس کا مطلب ای وی ایم اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ایشو تو دوسرے. ای وی ایم بھی ایشو ہے اس لیے کہ اگر اس کے اندر 10-15 ہزار, یار مجھے ایک بات, میں نے آپ کی بات میں نہیں بولتا, اگر اس میں آپ 3.5 لاکھ میں سے 10-15 ہزار مشینوں میں چپ بدل دیں گے تو سب مسئلہ حل ہو جائے گا. یوں الیکٹرانک سپیڈ سے دھاندلی کے رزلٹ نکلیں گے. اس کے ساتھ پیپر ٹریل بھی ہے. اور دوسری بات یہ ہے نہیں ہے, وہ دوسری ووٹر آ رہا ہے اس کا ریکارڈ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ووٹر ریکارڈ ہے یہ اس سے خطرناک ہے کہ کل کو آپ ڈیسائفر کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مالک صاحب نے کس کو ووٹ دیا تھا. ڈیجیٹلی جب ہر ٹرانزیکشن ریکارڈ ہوتی ہے یو کین آلویز ڈیسائفر. میں نے دیکھی ہے پریسنگ آف کلک ریکارڈ ہو رہی ہے. جی جی.
پہلے پیپر ٹریل ہے, پورے پروسیس گزر کے آتا ہے, اس کی ایک رسید نکلتی ہے کہ ہی ہیز کاسٹ اے ووٹ. کس کو کیا کس کو نہیں کیا وہ اس میں نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں. میری بات سنیں, اب جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہ آتھرائز کرے گا نا آپ کے دیکھ کے, آپ کو فورنسک آپ کا وہ لے گا, جو بھی ہے انگوٹھا لے گا, جس طرح لے گا کہ آپ ووٹر ہیں. پھر الیکشن کرائے نا پاکستان میں, پھر تو نہیں ہو سکتا الیکشن. نہیں, دنیا ساری میں ہوتے ہیں, پیپر کے ساتھ ہوتے ہیں. اب ساری یورپ میں, امریکہ میں کیسے ہوتے ہیں؟ ای وی ایم کے اوپر ہوتے ہیں, ان کا حال وہ ہے, یہ جس طرح چیخ رہے ہیں نا, لگتا ہے کہ ای وی ایم کے اندر ان کی دھاندلی کی جان ہے, چوری پکڑی گئی ہے. دھاندلی کرنے والے 2013 کے الیکشن میں ہم ان کو کہتے رہے کہ 4 حلقے کھول دیں, نہیں کھولے. جب وہ کھلے, وہ چاروں کے الیکشن ووٹ, وہ تو پیپر ٹریل ہی تھا سارا, پیپر پہ الیکشن, وہ چاروں کے چاروں 2018 میں ہم جیتے اللہ کی فضل سے. تھا کہ ان کے ماشاءاللہ اتنے یہ پرانے کھلاڑی ہیں الیکشن رگ کرنے کے, کہ اب ان کو اصل پرابلم کیا ہے؟ ان کو اصل پرابلم یہ ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اگر آ گئی تو جو ان کا پرانا طریقہ کار ہے, جا کے وہ بیلٹ سٹفنگ کرنا, وہ کرنا, وہ نہیں کر سکیں گے, اور وہ پیپر ٹریل کے ساتھ آ جائے گا, سو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اصل پرابلم الیکٹرانک ووٹنگ مشین کنیکٹڈ ہوگی نادرا کے ووٹر ڈیٹا بیس کے ساتھ, اور اس کو یہ الیکشن کمیشن سے لے گئے اپنے پاس, اپنی مرضی کے بندوں کو لائیں گے. محمد مالک صاحب جائیں گے پولنگ سٹیشن پہ, انہیں کہا جائے گا جناب آپ کا تو یہاں سے ووٹ جو ہے گجرگان چلا گیا. یہ جو مالک بکسے بھرتے تھے نا, اس کو روک لیا. یہ ساری چیزیں فکسیبل ہیں, نہیں یہ فکسیبل ہیں, دے آر موسٹ گلیئرنگ. میں نے تو آپ کہا کہ یہ دنیا میں کون شخص کر سکتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن سے ووٹر لسٹ کو اٹھا کے اپنے قبضے میں حکومت لے لے, کہ جس کا چاہے ووٹ بنا دیا, جس کا چاہے ووٹ نکال دیا, اور پھر آپ کہیں پھر بریک لینی ہے. بریک کے بعد آگے ایک تو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب کب واپس آ رہے ہیں, اور جو انقلاب پاکستان میں لا رہے ہیں, کہ لیڈر لندن میں ہے تو انقلاب کیسے آئے گا. اور دوسرا, جب انہوں نے چیف سیکرٹری بھی چینج کیا تو ایک بڑی مسخرہ خیز سٹیٹمنٹ بھی آئی کہ جی وہ مہنگائی کو بھی کریں گے. چیف سیکرٹری چینج کرنے سے پنجاب میں مہنگائی کیسے کنٹرول ہوگی, اس پہ بات کر لیں گے. دوسرا, آج فائنانس منسٹر نے کہا ہے کہ جتنی مہنگائی ہے یہاں پہ, اصل جو وجہ ہے وہ کرونا ہے اور وہ آئی ایم ایف ہے. آئی ایم ایف کا تو خیر ابھی پروگرام ریسٹارٹ ہوا نہیں ہے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, کیا واقعی یہ ہے یا سمپل انکمپٹنس ہے؟ جس طرح گندم کی ابھی خریداری میں ڈیلے ہوا, جس طرح آئل کے اندر ہم نے ماک اپس دیکھے, کیا یہ تمام جو مہنگائی اور اکنامک ڈیفیکلٹیز ہیں, کیا یہ بین ہمارے کنٹرول سے باہر عوامل ہیں یا شیئر انکمپٹنس اینڈ کرپشن ہے گورنمنٹ کے پالیسی میکرز کی؟ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو, ویری کوئکلی 7-8 منٹ ہیں, 2 سبجیکٹس میں نے کرنے ہیں. ریزرو ہائیسٹ, سب اچھا, دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں, ڈالر 172, مہنگائی گوئنگ تھرو دا روف. آپ کے ایل آئیز بھی بات کر رہے ہیں. آج فائنانس منسٹر صاحب نے نئی بات سنا دی کہ سارا ملبہ ڈال دیا کرونا پہ اور آئی ایم ایف کے اوپر. سیریسلی نہیں, دیکھیں ان چیزوں کو فائنانس منسٹر میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں, اور نیچرلی جب اگر انہوں نے کہا ہے تو اس کا امپیکٹ تو ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں تو اس کو سپن کہتا ہوں, میں آپ بتاؤں کہ ابھی ڈالر ابھی کوئی مہینے ڈیڑھ پہلے 2 مہینے پہلے 152 پہ آ گیا تھا, اب 172 پہ آ گیا, کل کو پھر واپس چلا جائے گا. تو یہ سٹاک مارکیٹ کی اور کرنسی کی جو فلکچویشن ہے نا, اس کے اوپر انٹائر ₹1 جاتا ہے 1400 اور بیڈ ہو جاتا ہے. کوئی ریزن تو ہوتا ہے نا. ساری جو انالیسز ہے وہ اس پہ بیس نہیں ہونا چاہیے. جب 152 تھا اور جب ہم کہہ رہے تھے کہ جناب کمال ہو گیا پاکستان کی, آپ کہہ رہے تھے, ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ یہ جائے گا ڈالر, اور تب آپ کہتے تھے کہ یہ پروفٹس آف ڈوم ہے, ہمیں آپ لوگ ٹرولنگ کرواتے تھے. اور میرے بھائی فنڈامنٹلز اکنامکس سے بتاتے کہ جائے گا اوپر. اگر میں یہ کہوں کہ جی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 48 کے قریب پہنچی ہوئی ہے, 48,000 کے قریب, تو لیکن آپ یو کین ویری رائٹلی سے کہ جی کل کو پیچھے چلی جائے گی. دیکھیں اصل چیز ہے ریئل فنڈامنٹلز کیا ہے. ریئل فنڈامنٹل ہیں آپ کے ریزروز, دے آر گوئنگ اپ. ریئل فنڈامنٹلز یہ ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹس آر گوئنگ اپ. ریئل فنڈامنٹل یہ ہیں کہ آپ کی ٹیکسٹائل ان ویلیو ٹرمز, نہیں ان ویلیو ٹرمز, آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کھڑی ہو گئی ہے, آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری کھڑی ہو گئی ہے, آپ کی اور لارج سکیل مینوفیکچرنگ ایز اے ہول کھڑی ہو گئی ہے. تو یہ لوگ کیوں گر رہے ہیں؟ یہ نشانی ہے جو ملک جو ہے, اگر لوگ اتنے گر رہے ہوتے تو ہم ساری زیادہ لوگ غربت سطح کے نیچے آپ لوگوں نے ایڈ کیے نکالے نہیں ہیں. اگر ایسی مہنگائی لوگوں کی تباہی پھر گئی ہے. اگر بالک ایسی بات ہوتی
تو اس وقت سب سے بڑی پارٹی بن کے تحریک انصاف نہ ابھرتی. بتائیں جی. دیکھیے ان سے میں بصد احترام اختلاف کروں گا. یہ جو کہتے ہیں کہ فنڈامنٹلز ٹھیک ہیں, اکنامکس کا ایک بیسک اصول ہے کہ اگر آپ کا ریزرو, فارن ریزرو آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ سٹیبل ہے, ہائی ہے, آپ کی کرنسی ریٹ سٹیبل ہونی چاہیے. یہ نئی دنیا کی اکنامکس ہے کہ جہاں ان کے بقول ہائیسٹ ریزروز ہیں اور روپی جو ہے وہ فٹ بال کی طرح لڑکتا ہوا نیچے آ رہا ہے. یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کے ریزروز ڈپلیٹ کرتے ہیں, تو یہ ایک تضاد ہے بہت کھلا. پھر انہوں نے کہا جی سٹاک مارکیٹ ہے. سٹاک مارکیٹ ابھی تو آپ کو ایمرجنگ اکانومی سے انہوں نے فرنٹیئر اکانومی ڈاؤن گریڈ کر دی. فرنٹیئر مارکیٹ میں ایمرجنگ مارکیٹ سے آپ ویسے وہ ہمارے لیے اچھا ہوا, بلیسنگ ہے. دوسری بات زیادہ انویسٹمنٹ. دوسری بات یہ جہاں پر سناتے ہیں کہ جی ایکسپورٹ ہماری بڑھ رہی ہے, ہر انڈسٹری بڑھ رہی ہے, یہ مقابلہ کرتے ہیں اپنی نالائکی سے 2019 کی. آج بھی جو انڈیکیٹرز ہیں 2018 کے مقابلے میں یہ کراس نہیں کر سکے. 2018 میں زیادہ گاڑیاں بن رہی تھیں, 2018 میں زیادہ موٹر سائیکل بن رہے تھے, جی بن رہے تھے. 2018 میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ زیادہ گرو کر رہی تھی. انہوں نے جو کریش کیا, یہ اس کریش کے مقابلے میں کہتے ہیں جی دیکھو ہم نے امپروو کر لیا. دے آر کمپیئرنگ دیئر پرفارمنس اگینسٹ دیئر اون فیلیئرز. اپنی ناکامیوں سے مقابلہ کر کے اپنی کارکردگی بتاتے ہیں. 2018 میں ہم بھی ان سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے. ایکسپورٹس جو تھیں وہ 25 بلین سے 20 بلین. نہیں ہم تو 25 پہ چھوڑ کے گئے تھے واپس. ہم 25 پہ چھوڑ کے گئے. میں شرط لگا لیں, آپ کی اکنامک سروے سے بتاتا ہوں. ہم 25 پہ چھوڑ کے گئے, 3 سال بعد آپ پھر 25 پہ ہیں 40% ڈیویلیویشن کرنے کے باوجود. آپ کے ہوتے ہوئے جس طرح پیسے ضائع کیے گئے جعلی طریقے سے کرنسی کو سپورٹ کرنے کے لیے 20 بلین ڈالر جو ہیں وہ اسحاق ڈار نے اڑا دیے. اور وہ اس لیے اب میں کیا کہوں کہ جی باہر جو پیسہ 4 سال ہو گئے, اب لوگ آپ کی یہ تقریر نہیں مانتے, اب کچھ کر کے دکھائیں لوگوں کو. اسٹیٹ بینک نے 13.25% پہ سود لے گئے. ہاٹ منی جو اور پھر بلینز نکلے, وہ انٹرسٹ پیمنٹ وہاں پہ ڈیجیٹل اکاؤنٹس بنی جاتی ہے. سنیں بات سنیں, اس میں جو ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی آپ لوگ بات کرتے ہیں بڑی زبردست بات ہے. 2 بلین ڈالرز میں آ گیا ہے. اس کی کاسٹ کبھی آپ نے لوگوں کو بتائی ہے؟ لوگ باہر اس وقت 0 to 0.5% سے 1% پیسے بورو کرتے ہیں, یہاں پہ جمع کراتے ہیں, اس پہ 5 سے 9% وہ انٹرسٹ کما رہے ہیں. اور یہ ہم نے دینا ہے. جو آپ لوگ بتاتے ہیں بڑی ہاٹ منی میں بھی یہی ہوا کہ 0% پہ لوگوں نے بورو کیا, یہاں سے 13% کما کے لے گئے. پاکستان کے اندر انٹرسٹ ریٹس ہمیشہ گلوبل ایوریجز سے زیادہ رہے ہیں, ہمیشہ. اور اس وجہ سے مجھے آپ میرے سے شرط لگا لیں, کوئی لائبور دیکھ لیں آپ اور اپنے انٹرسٹ دیکھ لیں آپ, سو یہ ہمیشہ فرق رہا ہے. اچھے انڈیکیٹرز ہیں تو جو اتنے اچھے انڈیکیٹرز ہیں تو جو آخری 3 یہ آپ کی فلوٹس ہوئی تھی پی آئی بیز, اس پہ آفرز کیوں نہیں آئی؟ آفر تو آئی ہیں. ہاں ابھی بہرحال 500 بلین پیچھے آیا ہے. ان لانگ ٹرم پہ کوئی نہیں آئی, آپ کی شارٹ ٹرم پہ آئی ہے جس پہ فورن پیسے پکڑ کے لوگ نکل رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ فورن انویسٹرز جو ہیں وہ تو آئے, اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ شو کیا, اس کے بعد نکل گئے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 35% گر گئی ہے, 35% فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ڈاؤن ہے. یہ چیزیں جو ہے نا یہ فنڈامنٹل نہیں ہے. فنڈامنٹل ہے کہ آپ کی امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. کہاں بڑھ رہی ہے؟ لارج اسکیل میں کہاں بڑھ رہی ہے بھائی؟ او بھائی لارج اسکیل 16,000 بندہ مظاہرہ کر رہا ہے اسمبلی کے سامنے بیٹھ کے بے روزگار کرتا تھا. کنسٹرکشن بڑھے گی, امپلائمنٹ بڑھے گی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بڑھے گی, امپلائمنٹ بڑھے گی. ٹیکسٹائل کھڑی ہوگی. غربت کے نیچے زیادہ لوگ ایڈ ہوئے ہیں, 2 کروڑ لوگ گئے ہیں. سمپل سوال ہے. یہ سٹیٹسٹکس جو ہے نا, میں کہتا ہوں کہ نہیں زیادہ بڑھے, بلکہ یہ آپ کے سٹیٹسٹکس ہیں. ہم نے تو احساس پروگرام کے تحت ہم نے 200 بلین جو ہے, یہ پہلی بات تو یہ کلیئر کر دیں, یہ جو سٹیٹسٹکس جتنے کوٹ کر رہے ہیں یہ سرکاری سٹیٹسٹکس ہیں, یہ کوئی انڈیپینڈنٹ سٹیٹسٹکس نہیں ہے. اور اگر اتنا اچھا تھا مجھے بتائیں, اگر آپ کا فائنانس بڑا زبردست چل رہا تھا, آپ نے سیک کر دیا فائنانس منسٹر. آپ کہتے تھے انرجی سیکٹر زبردست چل رہا ہے, آپ نے سیک کر دیا ندی بابر کو. ہمیں بتایا جاتا ہے پنجاب میں گورنر زبردست ہے, ہر دوسرے دن چیف سیکرٹری گیا, آئی جی گیا. اچھا آپ کی یہ پالیسی ہے کہ جو بندہ پرفارم کرے گا اس کو ہم نکال دیں گے. یہ ہاؤ ٹو رن حکومت اکیڈمی چل رہی ہے, اکیڈمی چلاتے چلاتے ملک کا بٹا بٹھا دیا. ہم عوام کو ڈیلیور کر رہے ہیں.
کیا کر رہے ہیں؟ ڈیلیور کر رہے ہیں جس کی وجہ سے عوام نے سب سے زیادہ سیٹیں کنٹونمنٹ آپ مہنگائی ڈیلیور کر رہے ہیں، آپ بے روزگاری ڈیلیور کر رہے ہیں، آپ غربت ڈیلیور کر رہے ہیں. آپ صرف پنجاب تک کنفائن نہ ہوئے ہوتے، آپ صرف جو ایک صوبے کے آپ تو ایک صوبائی پارٹی خیبر پختونخوا میں بھی جیتی ہے کچھ حکومت نہ ہونے کے باوجود. آپ ایک صوبائی پارٹی. اچھا ایک بات تو بتایا، باقی چھوڑے، آخری منٹ ہے، باقی چھوڑے. انقلاب آپ لوگوں نے لانا ہے، ووٹ کو عزت آپ نے دلانی ہے، مجاہد سب سے قربانیاں مانگتے ہیں. بلائیں میاں صاحب کو، آئیں، لیڈ فرام دا فرنٹ. آصف زرداری نے بھی آپ کو کہا، اس پہ پی ڈی ایم ٹوٹ گئی. آخر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میاں صاحب ہر چیز کرتے ہیں، تقریریں، واک، سب کچھ. ٹریول. مالک میں آپ کو پھر بتاؤں، میاں صاحب کو انہوں نے بھیجا نا، ہم نے تو نہیں بھیجا. خود گئے. نہیں خود نہیں، خود گئے، حکومت کی کلیئرنس سے گئے ہیں. گئے خود ہیں، اور حکومت نے تصدیق کی. مریم نواز ریکارڈ پہ ہیں کہ اگر آج مجھے انصاف کی توقع تو میں شام کو بلا لوں گی. یعنی کہ اپنی مرضی، میڈیکل کوئی نہیں ہے. مجھے زندگی کی ضمانت ہو. زندگی کی ضمانت کا مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ ان کی ہیلتھ محفوظ ہو، ان کی صحت کو خطرہ نہ ہو. اللہ ہی دے گا زندگی کی ضمانت. زندگی کی ضمانت دے سکتا. یہ جواب دیں کہ اگر وہ اچھے بھلے تھے ان کو بھیجا کیوں ہے؟ یہ جواب دینا، کیوں بھیجا؟ چل اوہو، میں کہتا ہوں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. نہیں، ہاتھ کیسے ہو گیا؟ وہ بیمار تھے، وہ بیمار تھے اور اب بھی علاج ہو رہا ہے. جس دن ڈاکٹر ان کو الاؤ کریں گے وہ آ جائیں گے. اور اگر ان کو یہ خیال ہے کہ وہ مکر کر کے گئے ہیں، آج تک انہوں نے پاکستانی ہائی کمشنر سے، ان کے ڈاکٹر سے کیوں نہیں ویریفائی کیا؟ آپ کی قیادت ہمیشہ لوگوں سے قربانی کیوں مانگتی ہے؟ خود آئیں نا، لیڈ فرام دا فرنٹ. جتنی نواز زرداری صاحب کو جو مرضی کے جیل خود کاٹی. مالک ابھی ایک بات، جتنی انہوں نے قربانی دی ہے، کس نے ابھی حال میں قربانی دی ہے؟ ان کے بیوی جو ہے بستر مرگ پہ تھیں، یہاں پہ 150 پیشیاں ان کو بھگتنے کے لیے کہا جاتا تھا. 3 دن کی غیر حاضری کی اجازت نہیں تھی کہ جانے دیکھیں. ان کی ساری فیملی اپنی مرضی سے جیلوں میں، ان کے برخوردار خود بیٹھے ہوئے ہیں. ایون فیلڈ پر کے جواب، ان کی جائیداد کے جواب آپ لوگوں نے نہیں دیے. عدالت میں اسمبلی میں کھڑے ہوا تھا، یہ ہیں وہ ذرائع، کسی نے جواب نہیں دیا. بھاگے بیٹھے ہیں وہ جیلوں کو. اپنی بیٹی کے ساتھ لندن سے بیوی کو مرتا ہوا چھوڑ کے آئے، قانون کے سامنے انہوں نے سرنڈر کیا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. انقلاب پارک لین میں واپس چلے گئے، ہی ریلائز کہ غلطی تھی، واپس چلے گئے. اب دوبارہ آئیں گے جب ان کو ڈاکٹر اجازت دیں گے، بالکل آئیں گے، لیڈ کریں گے، یہاں پہ ہی رہیں گے پاکستان میں انشاءاللہ. چلے لیٹس سی جی، ڈاکٹرز کا اب اجازت دیں گے. بیکاز میں اس نوٹ پہ کہتا ہوں لیڈرشپس کو دے مسٹ لیڈ فرام دا فرنٹ. سیدھی سی بات ہے. میرا دل تو نہیں مانتا کہ وہ بیماری کی وجہ سے ہیں. جو ان کے بیانات سن لیں باقی تمام لوگوں کے، ان کے جو کلوزسٹ ایڈوائزرز ہیں، ان کی اپنی صاحبزادی ہیں. بہرحال یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. ہم اس میں کیا بولیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.